جبار کے معزز دوستو، میں ہوں عبد الجبار اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، سورہ بروج میں اللہ پاک ایک خاص واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کھائی والوں پر لعنت ہو، اس بھڑکتی آگ والے جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے۔ قرآن پاک کی ان آیات میں کھائی والی بھڑکتی آگ اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو کچھ اس طرح بیان فرمایا کہ یہ لوگ اصحاب الاخدود تھے۔ یہ وہ 20,000 لوگ تھے جنہیں ایک خدا پر ایمان لانے پر زمین میں بڑی بڑی خندقیں کھود کر آگ کے شعلوں کے اندر پھینک دیا گیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 70 سال پہلے کا ہے، جب یمن پر ایک ظالم یہودی بادشاہ کی حکومت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جب ان کا ایک خدا کا دین بہت تیزی سے پھیل رہا تھا تو تمام مسلمانوں یعنی اس وقت کے عیسائیوں کو دردناک سزائیں دی گئیں۔ اس بادشاہ کو عیسائیوں اور ان کے پھیلتے پیغام سے سخت نفرت تھی۔ اس کے دور کے اہل ایمان لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے آبادی سے دور جنگلوں میں جا کر رہنے لگے۔ احادیث کی مستند کتابوں میں یہ واقعہ کچھ اس طرح سے مذکور ہے کہ اس بادشاہ کے دربار میں ایک جادوگر رہتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ مجھے ایک ذہین لڑکا دیا جائے تاکہ میں اپنا علم اس کو دے سکوں۔ چنانچہ ایک ہونہار لڑکے کا انتخاب کیا گیا جو روزانہ اس کے پاس جا کر علم سیکھتا تھا۔ جادوگر کے پاس جانے کے لیے اس لڑکے کو جنگل کا راستہ طے کرنا پڑتا تھا۔ راستے میں ایک عیسائی راہب بھی رہتا تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کو ایک مان کر تبلیغ کی کوشش کرتا تھا۔ یہ لڑکا اس راہب کی باتیں سن کر بہت زیادہ متاثر ہوتا، لہٰذا وہ ہر روز اس راہب کے پاس بیٹھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا پختہ ایمان عطا فرمایا کہ اس نے ایمان کی خاطر لوگوں کی اذیتیں برداشت کی لیکن اپنے ایمان کو خفیہ رکھا۔ ایک دن اس نے راستے میں جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک بہت بڑے جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ اس نے ایک بڑا پتھر ہاتھ میں لے کر دعا کی کہ اے اللہ، اگر اس راہب کا دین سچا ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے۔ اس نے خوفناک جانور کو پتھر دے مارا، پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا۔ لڑکا سیدھا راہب کے پاس پہنچا اور سارا واقعہ سنایا۔ وہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ وقت گزرتا گیا، اس لڑکے کے پاس اندھے، بہرے اور گونگے مریض آتے اور وہ ان کا علاج کرتا۔ وہ سارے اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتے۔ بادشاہ وقت کا ایک خاص وزیر نابینا ہو گیا۔ کسی نے اسے لڑکے کے بارے میں بتایا تو وہ بہت سارے تحفے لے کر اس لڑکے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے لڑکے سے کہا اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سارے تحفے تمہارے ہوں گے۔ لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہاں، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں دعا کرتا ہوں۔ وہ وزیر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ جب وہ بادشاہ کے دربار میں گیا تو اس نے پوچھا تمہاری بینائی کون واپس لایا؟ وہ کہنے لگا میرے رب نے مجھے بینائی عطا کی۔ بادشاہ کو شدید غصہ آیا۔ اس نے اپنے وزیر پر تشدد کرنا شروع کر دیا کہ وہ توحید سے انکار کر دے۔ آخر کار اس وزیر نے اس لڑکے کے بارے میں بتا دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو اپنے دربار میں بلایا اور جاہ و جلال سے کہا کہ ہاں، اب تمہارا جادو اتنا چل گیا ہے کہ تم نے اندھوں کا علاج بھی شروع کر دیا ہے۔ تو لڑکے نے جواب دیا میں کسی کو شفا نہیں دیتا، یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ میرے علاوہ بھی کوئی تمہارا رب ہے؟ تو لڑکے نے کہا ہاں، میرا اور تیرا رب وہ وحدہ لا شریک رب ہے۔ بادشاہ نے لڑکے کو دین چھوڑنے کا حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور وہاں سے نیچے گرا دو۔ پہاڑ پر پہنچ کر لڑکے نے دعا کی اے اللہ، مجھے ان سے بچا لے۔ دعا کرنے کی دیر تھی، پہاڑ لرزنا شروع ہو گیا، سب سپاہی نیچے گر کر ہلاک ہو گئے، جبکہ لڑکا سلامتی کے ساتھ دربار میں واپس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تو کیسے بچ گیا؟ لڑکے نے کہا میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو لے جاؤ اور اسے سمندر میں جا کر پھینک دو۔ لڑکے نے پھر دعا مانگی اے اللہ، مجھے ان سے بچا لے۔ لہذا سارے سپاہی سمندر میں غرق ہو گئے۔
یہ لڑکا پھر دربار میں پہنچا اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک وہ کام نہ کر لے جس کا میں تجھے حکم دوں۔ اگر تو نے وہ کام کر لیا تو تو مجھے قتل کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیا کام ہے؟ تو لڑکے نے کہا سب لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کرو، پھر مجھے ایک درخت کے ساتھ لٹکا کر میرے ہی ترکش سے تیر نکال کر یہ پڑھ بسم اللہ رب الغلام۔ بادشاہ نے یہ پڑھ کر تیر جیسے ہی پھینکا تو لڑکے کی گردن میں جا کر وہ لگا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ سارے لوگ سچے رب پر ایمان لے آئے تو اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تمام راستوں پر خندقیں کھود کر ان میں آگ جلا دی جائے اور جو نئے دین سے باز آ جائیں انہیں چھوڑ دیا جائے، وگرنہ ان سارے لوگوں کو اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ لوگوں نے دوڑتے ہوئے ان خندقوں میں چھلانگیں لگانا شروع کر دیں۔ ایک عورت دودھ پیچے بچے کے ساتھ آئی تو اس کا بچہ بول اٹھا ماں تو گھبرا نہیں، تو حق پر ہے۔ ناظرین، اس واقعے میں اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ دین کے راستے میں آنے والی مشکلات اور مصیبتوں میں ہمیشہ ثابت قدم رہنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔